ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین ہے، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زہر بھائی کو جس کو پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ذکر حسین، کربلا کا ذکر ہر سال تا قیامت اسی طرح چلتا رہے گا. بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، خواتین، سب کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی چاہت، محبت اور کربلا کا ذکر اسی طرح چلتا چلا جائے گا. میرے ساتھ ایک ایسا بچہ موجود ہے، جب بھی امام حسین علیہ السلام یا ان کے گھرانے کا ذکر آتا ہے تو وہ پیش اور ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اسی طرح یہ ذکر ہمیشہ کرتے چلے آئیں. تو میں یہاں پر میں آپ کو ملواتی ہوں. کون ہے؟ جی ہاں، کمسن ذاکر سید وہاج زیدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو وہاج؟ میں ٹھیک ہوں. اور آج میرا بادشاہ حسین ہے ہمیشہ کی طرح. جی ماشاءاللہ یہ میری تیسری ٹرانسمیشن اور میرے ساتھ آپ ہمیشہ ہوتے ہیں. میں چاہوں گی آج کربلا کا ذکر، کربلا کا واقعہ آپ پہلے دن سے اور آخری دم تک بیان کریں. بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمارے عرش بھائی کا کہ جنہوں نے مجھے شعراء کے اس پروگرام میں بلایا. میں جو کہ نہ کوئی شاعر ہوں، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے اس پروگرام میں بلایا، ان کا میں احسان مند ہوں. اور میں نے سوچا کہ اردو کے شعر سبھی پڑھتے ہیں، لیکن کیوں نہ عربی کا ایک شعر آپ کے حوالے کروں. اور آیت اللہ محسن الحکیم کا شعر ہے. پروردگار آپ کو سب کو جناب مسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، سفیر حسین کے روزے کی. آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیے گا جب آیت اللہ محسن الحکیم نے وہ روزہ تعمیر کروایا تھا تو اس پہ یہ شعر لکھا تھا کہ زر مسلمن ان کنت حق مسلمہ والدین والایمان فیہ تجمنا. مسلم کی زیارت کرو اگر حقیقی مسلم ہو. کیوں؟ کیونکہ دین اور ایمان مسلم کے پیکر میں ڈھل چکے ہیں. اور اگر ہم لوگ سیرت معصومین کو دیکھیں تو معصومین کے دور میں بھی وہ اپنی محفلوں میں شہرا کو بلایا کرتے تھے اور ان کو بلا کر ان کے اشعار سنتے تھے، ان کے مرثیے سنتے تھے اور انہیں ہدیے دیتے تھے. اگر امام علی رضا علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ آپ نے ایک شاعر تھا اس دور کا، بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا نام تھا دیول. انہیں بلایا، کہا کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے مرثیہ سناؤ. فوراً سے دیول نے مرثیہ سنایا. آپ مرثیہ سنتے رہے، آپ گریہ ازاری کرتے رہے، روتے رہے. اور جب مرثیہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، تمام ہو گیا تو آپ نے اپنی ابا کو اتارا اور ابا کو اتار کر آپ کو ہدیت دے دی. اور اس کے علاوہ اگر اس منزل پر میں جناب میر انیس کا تذکرہ نہ کروں تو یہ میری نظر میں ایک توہین ہوگی، کیونکہ میر انیس وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے شاعری کو باب عروج تک پہنچایا. اور جب آپ ان کے اشعار پڑھیں تو ان کے اشعار پڑھ لینے کے بعد پورا منظر آپ کی نگاہوں میں گویا گھوم جاتا ہے. جب رجب کے مہینے میں 28 رجب کو امام حسین کی روانگی تھی تو آپ نے یہ شعر لکھا کہ یسرب سے شہ صابر و شاکر کا سفر ہے. واہ! اور اس شعر کو جب میں نے پڑھا تو شعر کو پڑھ لینے کے بعد میری نظروں کے سامنے پورا منظر گھوم گیا کہ یسرب سے شہ صابر و شاکر کا سفر ہے، اقلیم شہادت کے مسافر کا سفر ہے شور کے یہ منزل آخر کا سفر ہے، لو قبر پیمبر کے مجاور کا سفر ہے. گر پوچھتا ہے کوئی کہاں جاتے ہیں شبیر، آتی ہے ندا سوئے چنا جاتے ہیں شبیر. اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں حسین اپنے نانا کے روزے پہ گئے اور میر انیس نے اس کو کچھ اس طرح لکھا کہ پیدل شہیدی روزہ احمد کو سدھارے.
पैदल शहीदी रोज़े अहमद को सिधारे, तुरबत से सदा आई के आए मेरे प्यारे, तावीज से शब्बीर लिपट कर ये पुकारे, मिलता नहीं आराम नवासे को तुम्हारे, खत किया है अजल का ये पयाम आया है नाना, लो आखिरी रुखसत को गुलाम आया है नाना। और जब आपकी रवानगी थी तो आपकी एक बेटी थी जिनका नाम तारीख में लिखा है सुहरा, और आप बीबी सुहरा को अपने साथ लेकर नहीं गए थे, लेकिन आपको अपने भाई असगर से मोहब्बत बड़ी थी। तो उस मंजर में आपने इमाम हुसैन से कहा था, आप जनाब असगर गोदी में लिया और आप चाहती थी कि या तो असगर आपके साथ छोड़ दिए जाएं, और उस पूरे मंजर को मीर अनीस ने कुछ इस तरह अपने अशार में लिखा कि सुहरा ने कहा खाने से खुद है मुझे इनकार, सुहरा ने कहा खाने से खुद है मुझे इनकार, पानी जो कहीं राह में मांगू तो गुनाहगार, कुछ भूख का शिकवा नहीं करने को ये बीमार, तबरीद फकत आप कहे शरबते दीदार, मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। और करबला के मंजर को जब इमाम हुसैन की शहादत का वक्त था तो उस मंजर को कुछ इस तरह तहरीर किया कि आज शब्बीर पे क्या आलमे तन्हाई है, आज शब्बीर पे क्या आलमे तन्हाई है, जुल्म की चांद पर ज़हरा की खटा छाई है, उस तरफ लश्करे आदा में सफार आई है, या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है, बर्छियां खाए चले जाते हैं तलवारों में, मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों में। और इतना ही नहीं बल्कि मीर अनीस नहीं बल्कि आजकल के शौरा भी जब आप उनके कलाम को सुने तो आप और अहले बैत से आपके दिल में मोहब्बत जाग जाती है। नूर अली साहब ने झूले के हवाले से कुछ अशार लिखे, और अशार ये हैं कि कमाल खाले के अत्थर हुसैन का झूला, कमाल खाले के अत्थर हुसैन का झूला, शुआए आलम अनवर हुसैन का झूला, जमी पे अर्श का महवर हुसैन का झूला, करारे शाफे महशर हुसैन का झूला, नबियो ज़हरा हैदर के चैन की खातिर खुदा ने भेजा ये झूला हुसैन की खातिर। करूं मैं कैसे भला इसकी वुसअतों को बयां, करूं मैं कैसे भला इसकी वुसअतों को बयां, हदों में जिसकी सिमट आया आलमे इम्कां, दिखाई देता है झूला तजल्लिए यज़दा, कि झूलता है तो चलती है गर्दिशे दौरा, तमाम झूलों पे ये झूला राज करता है, मलाइका का ये झूला इलाज करता है। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है शाबान जब भी आता है, ये मैंने देखा है शाबान जब भी आता है, ये झूला भी हरम में सजाया जाता है, हर एक हुसैन का जायर इसे झुलाता है, इसे झुलाता है मन की मुराद पाता है, हुसैन उसके हर एक गम को टाल देते हैं जो अपने बच्चे को झूले में डाल देते हैं, जो अपने बच्चे को झूले में डाल देते हैं। और अजल से है ये इसी इंतहा में नूर अली, अजल से है ये इसी इंतहा में नूर अली, रहा ये बिनते नबी की दुआ में नूर अली, ये साथ शाह के था करबला में नूर अली, ये झूलता है खुदा की रजा में नूर अली, इसीलिए इसे आली मकाम लिखा है कि इस पे अब अली असगर का नाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वहाज सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ तो इतने सारे शौरा करम आए, सब ने माशाल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया अपने कलाम में, और आपने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किए कलाम और जिक्र किया। मैं चाहूँगी थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि आप भी छोटे हैं, कम सिन हैं, और अली असगर का जिक्र हो जाए, बीबी सकीना का जिक्र हो जाए आपके लबों से, तो मेरा दिल खुश हो जाए। सभी बाजी, जैसा कि आज 4 मुहर्रम है तो आज की मुनासबत से आज जनाब ओनो मोहम्मद की शहादत की भी तारीख है, और जनाब ओनो मोहम्मद करबला के वो शहीद हैं, जनाब बीबी ज़ैनब के दोनों बेटे थे, और ये दोनों मौला हुसैन के भांजे भी थे। और करबला की पूरी तारीख में 2 ही ऐसे लोग हैं जो फरात तक पहुंचे हैं, जो पानी वाली जगह तक, जहां पानी था उधर तक पहुंचे हैं, एक मौला अब्बास तो दूसरे ओनो मोहम्मद। ये दोनों वो शहीद हैं कि जो फरात तक पहुंचे, लेकिन तब भी इन्होंने पानी ना पिया। मौला अब्बास ने भी पानी नहीं पिया था और ये भी पानी नहीं पी रहे थे। बड़ा भाई छोटे से कहता था कि हमें अभी पानी नहीं पीना है,
ابھی سکینہ پیاسی ہے, ابھی اصغر پیاسے ہیں, ابھی ماموں پیاسے ہیں, ہمیں ابھی پانی نہیں پینا. اور میرا سلام ہے بی بی زینب کی عظمت پر کہ جب دونوں بچے شہید ہو گئے تو دونوں کے لاشیں جب خیمے میں پہنچے تو بی بی زینب نے لاشیں دیکھ کر گریہ نہیں کیا. عموماً عادت ہوتی ہے جب آپ کے بیٹے کو چوٹ بھی لگ جائے آپ کی اولاد کو تو ماں پریشان ہو جاتی ہے. یہاں تو بی بی زینب کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں شہید ہو چکے تھے, لیکن یہاں بھی بی بی زینب نے کوئی گریہ نہیں کیا بلکہ سجدہ شکر ادا کیا. اور جناب طفلان مسلم کا بھی میں تذکرہ کرتا چلوں. کل طفلان مسلم کی شہادت کا دن تھا اور طفلان مسلم اور مسلم کربلا کے وہ شہید ہیں کہ جن کی اولاد مر مٹی امام حسین پر. جناب مسلم وہ شہید ہیں کہ جن کی نسل آگے نہ بڑھ سکی. آپ کے 4 بیٹے تھے, 2 آپ کے ساتھ کوفے چلے گئے اور 2 اپنی والدہ کے ساتھ وہاں کربلا چلے گئے. نہ کوفے والے زندہ بچ سکے اور نہ کربلا والے زندہ بچ سکے. پروردگار آپ کو, تمام لوگوں کو, تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو مسیب کی زیارت نصیب کرے. وہاں آپ جائیں گے تو دل تڑپ جاتا ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں ہیں اور وہ دونوں اپنے ماں باپ سے دور, اپنے رشتہ داروں سے دور وہاں مسیب میں تنہا دفن ہیں. اور اگر میں جناب علی اصغر کی بات کروں, جناب علی اصغر کی تو کیا ہی کہنے, کل 6 ماہ کے تھے, لیکن جب مولا میدان میں لے کر پہنچے تو فوج اشکیہ منہ پھیر کے رو رہی تھی. اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا ارملا کو کہ جلد از جلد اصغر کو قتل کیا جائے, نہیں تو فوج ساتھ چھوڑ دے گی. ظاہر سی بات ہے, اصغر تھے, حسین کے بیٹے تھے, علی کے پوتے تھے, تو ظاہر سی بات ہے جناب علی اصغر دودھ پیتے ہوئے بچے تھے, کم سن تھے, نہ آپ بول سکتے تھے, نہ جنگ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھیرا اور اس طرح پھیرا کہ فوج اشکیہ منہ پھیر کر روتی تھی. اور پھر آپ کی گردن پہ تیر شصوبہ چلا دیا گیا. اور یہ تیر وہ تیر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیر بڑے جانوروں کو, اونٹوں کو اور بڑے بڑے جو جانور ہوا کرتے ہیں انہیں ان کے شکار کے لیے اس تیر کو استعمال کیا جاتا تھا, نہ کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو قتل کرنے کے لیے. اور بعد شہادت جناب علی اصغر بی بی رباب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد سرطن سے جدا کیے جائیں گے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے بچے کو کہیں چھپا دے. تو فوراً سے مولا اپنے خیمے کے پیچھے لے کے گئے اور آپ نے اپنی ذوالفقار سے, اپنی تلوار سے ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے اندر جناب علی اصغر کی ڈال دیا اور کہاں قبر بنا دی. لیکن جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو سر گنے گئے, دیکھا گیا لاشوں کو, کہا ایک لاشا کم ہے, ایک لاشا کم ملا. تو اب ایک شکی نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ حسین خیمے کے پیچھے کچھ چھپا رہے تھے. اب خیموں کے پیچھے نیزے گاڑنا شروع کیے گئے. اب ایک جو نیزہ گاڑا, اب جو نیزہ اوپر اٹھایا تو اس نیزے کے اوپر جناب علی اصغر کا لاشا تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ امام حسن کے بیٹے تھے جو مولا کے ساتھ کربلا گئے تھے, قاسم, اور ایک جناب عبداللہ شہزادہ قاسم, وہ شہید تھے جو 13 برس کے تھے اور ان کی مہندی کی بڑی آس تھی, لیکن کربلا کے حالات کی وجہ سے آپ کی مہندی نہ اٹھ سکی. اور آج آپ کے چاہنے والے ہر 7 محرم کو ہر امام بارگاہ, ہر رضا خانے میں مہندی برآمد ہوتی ہے. اور روز شب عاشور جب جناب علی اکبر, مولا عباس اور شہزادہ قاسم بیٹھے تھے تو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کون پہلے جنگ کرنے جائے گا. تو اس وقت علی اکبر بولتے تھے میں پہلے جاؤں گا, عباس روک دیتے تھے کہ نہیں علی اکبر تم میرے آقا حسین کی آنکھوں کا نور ہو, اگر تم چلے گئے تو ان کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا, پہلے میں جاؤں گا. تو پھر علی اکبر کہتے تھے کہ نہیں چچا عباس, آپ ان کی کمر ہیں, زور کمر ہیں, اگر آپ شہید ہو گئے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. شہزادہ قاسم نے کہا تھا کہ چچا عباس نہ آپ جائیے گا, نہ بھائی علی اکبر آپ جائیے گا, میں تو یتیم ہوں, میں چلا جاؤں گا, میرے تو باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. تو مولا نے اپنے سینے سے لگا کے کہا تھا کہ بیٹا قاسم, تمہیں کس نے کہا کہ تم یتیم ہو؟ اور جب روز عاشور تھا تو بار بار آپ اجازت مانگتے تھے لیکن آپ کو اجازت نہ ملتی تھی. تب آپ کی والدہ نے ایک تعویذ دیا جو آپ کے بازو پہ بندھا تھا, اور جب اس تعویذ کو کھولا تو مولا نے جنگ کی اجازت دے دی. لیکن جب آپ جنگ کرنے گئے تو آپ نے ایسی جنگ کی کہ فوجیں ادھر ادھر بھاگنے لگیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کم سن تھے,
آپ کو ایک آپ پہ وار کیا گیا کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے. جب آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے تو میں نے ایک مولانا کو سنا تھا, مولانا عرفان حیدر عابدی صاحب, ان کا جملہ ہے کہ قاسم جب تک گھوڑے کی زین پہ تھا تب تک تو قاسم تھا, لیکن جب زمین پر گر گئے تو قاسم قاسم نہیں رہے بلکہ تقسیم ہو چکے تھے. اور یہ تو 72 تھے, وہ بچے اور تھے 66 تعداد بتائی جاتی ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی راہ میں گرتے گئے اور شہید ہوتے چلے گئے. اور ان بچوں کی تعداد 66 ہے, لیکن ان کی قبروں کا آج معلوم نہیں ہے. سب کی روزوں پر جاتے ہیں, قبروں پر جاتے ہیں, لیکن ان کی نشان مٹ چکے ہیں. میری دعا ہے کہ جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو, ہمارے وارث کا ظہور ہو, کہ بی بی فاطمہ کا بھی روزہ تعمیر ہو, ان بچوں کے بھی روزے تعمیر ہوں, اور ہم سب مل کر دونوں کے روزوں پر جائیں. آمین. بچوں کا آپ نے ذکر کیا, کہتے ہیں مولا کائنات, جب حضرت علی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جب وہ اتنے طاقتور تھے, ناڈر تھے, شیر خدا تھے, تو ان کی آل کیسی ہوگی. بالکل انہی کے قدموں کے نقش قدم پر چلنے والی ناڈر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کروں, مولا عباس کا ذکر کروں, تو جب بچوں کا ذکر کروں وہ ان سے بھی بڑھ کر, چاہے اکبر کا ذکر ہو یا قاسم کا ذکر ہو یا عبداللہ کا ذکر ہو, بچے بھی اسی طرح شیر تھے. حسین گر نہ شہید ہوتا, حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی, نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. یہ ذکر, یہ خاندان, یہ آل محمد, ان کا پیغام اسلام. آج اس پروگرام کا ہم نے جو پورا میرا بادشاہ حسین ہے کا پورا ہم نے اہتمام کیا. مولا امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, حضرت علی, حضرت عباس کا ذکر کیا, اور ان کے تمام خاندان کا ذکر کیا. سب کی اپنی اپنی محبت, اور یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی جب تک دنیا تا قیامت رہے گی. اور میری اس ٹرانسمیشن کو آپ دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ 9ویں اور 10ویں کا بھی اسپیشل اہتمام کیا گیا ہے. میرے کالر کا بہت شکریہ, سید بہاج زیدی آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ. میرے ناظرین کے لیے میں چند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں. کرے کوئی جو ہم سری, کسی کی کیا مجال ہے, حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. اچھا 2-3 دفعہ شہزاد میرا بادشاہ حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. ٹھیک ہے. حسین